کہا میرے آقا پھر جنگ کیوں کر دیا؟ آپ نے مسلمان سے جنگ کیوں چھیڑ دیا؟ بلکہ آقا کی تو حدیث یہ ہے المومنون والاخوہ، مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں، بھائی مومن کا درد مومن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک مسلمان سے جنگ کیوں کیا؟ تو آقا حسین نے فرمایا نماز ضرور پڑھتا تھا مگر شراب خانے کو آباد کرتا تھا، نماز ضرور پڑھتا تھا لیکن چوبے کے اڈے کو آباد کرتا تھا، نماز ضرور پڑھتا تھا لیکن محرمات کے نکاح کو جائز قرار دیتا تھا، نماز ضرور پڑھتا تھا لیکن اسلام کے اصولوں کو توڑ دیا کرتا تھا، نماز ضرور پڑھتا تھا لیکن وہ بیٹی اور پھوپھی بھانجیوں سے نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ اب اگر ان سے جنگ نہ کیا ہوتا تو اسلام کو شرابی بنا دیتا، اسلام کو جواری بنا دیتا، اسلام کو عیاش بنا دیتا، اسلام کو مکار بنا دیتا، اسلام وہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ اسلام کو ان سے بچایا جائے، اس لیے حسین نے برادران ملت اسلامیہ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال نبی بے مثال رب کے دلدار امت کے غمخوار احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند پورا مجمع مل کر کے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل سیدی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہیدان کربلا کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ یقیناً جب بھی ایسی محفلوں میں ہم بیٹھیں تو ادب و احترام کا بالخصوص خیال رکھیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ آپ اس امام حسین کے ذکر میں آپ بیٹھے ہیں جن کا ذکر ہم اور آپ نہیں، خود خالق کائنات نے قرآن میں بیان کیا، خود خالق کائنات نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اگر بچہ اپنے والدین کی تعریف کرے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرے کوئی بڑی بات نہیں، یہ ان کا حق ہے۔ غلام اپنے آقا کی تعریف بیان کرے کوئی بڑی بات نہیں، ان کا حق ہے۔ لیکن اگر ماں باپ ہو کر اپنے بچے کی تعریف بیان کرے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خوبی ہے بچے کے اندر۔ اگر استاد ہو کر شاگرد کی تعریف بیان کرے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات ہے ان کے اندر۔ اگر بادشاہ ہو کر اپنے غلام کی تعریف کرے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کے اندر کوئی خوبی ہے۔ میرے آقا حسین نے اپنی پوری زندگی کو اپنے رب کے نام پر قربان کر دیا، ایسا قربان کیا کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیا اور اپنے پورے کنبے کو بھی قربان کر دیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن وہ رب ہو کر کے جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو غفار بھی ہے، جو ستار بھی ہے، جو قہار بھی ہے، قرآن میں حسین کا ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کوئی عام انسان نہیں ہے، ان کے اندر کوئی خوبی ہے، ان کے اندر کوئی مقام ہے، ان کی کوئی شان ہے، ان کا کوئی رتبہ ہے جو خود پروردگار قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد کائنات کا قرآن میں بیان کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کان کل ہے میرے محبوب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ کون ہے قریبی رشتہ دار؟ سرکار سے پوچھا گیا من قرابتک یا رسول اللہ، آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ہؤلاء الذین وجبت علیہم مودتہم، جن پر ہم پر مودت واجب ہو گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہوا علی و فاطمہ و ولدہما، وہ علی کی ذات ہے، وہ فاطمہ کی ذات ہے اور ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین کی ذات ہے۔ تو لہٰذا ان کی محبت بندے مومن پر فرض ہے۔
اگر ہم ان سے محبت کریں تو میری زندگی سلامت ہے، اگر میں ان سے محبت کروں تو میرا ایمان سلامت ہے، میرا ایقان سلامت ہے، میری پہچان سلامت ہے۔ جس دن ہم اگر بغض کرنے لگے تو اس دن فیصلہ کر لینا، اس دن تمہاری بھی موت ہے اور تمہارے ایمان کی بھی موت ہے۔ یہ سوچ لیں، یہ رب نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ اب آئیے کچھ اشعار آپ نے سنا ہے، میں آپ کو سنا دوں، پھر جو میں نے قرآن کی آیت پر پیش کی ہے اس پر تھوڑی دیر گفتگو کر کے آپ سے رخصت۔ شاعر کہتا ہے، سنیں، زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، آئے گئے نبی شرع عرش بار بار، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، اور تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، ارے نیزے پہ حسین ابن علی کا سر بولتا رہا، نیزے پہ حسین ابن علی کا، نیزے پہ حسین ابن علی کا سر بولتا رہا۔ اور کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے، نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے، نیزے کی بلندی پہ جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے، حیدر کا اثر بول رہا ہے۔ وہ دین جس دین کے خاطر، وہ دین جس دین کے خاطر 3 دن سے بھوکے اور پیاسے مگر بول رہا ہے، بھوکے اور پیاسے مگر بول رہا ہے، وہ دین جس دین کے خاطر کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے مگر بول رہا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے، کربلا میں تھے اب دل کے اندر ہے حسین، کربلا میں تھے اب دل کے اندر ہے حسین، پہلے تو بے گھر تھے اب گھر گھر ہے حسین، اب گھر گھر ہے حسین۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے، واقف ہے اس راز سے یہ زمانے والے، ارے مفتی صاحب یاد کر لیں ماشاءاللہ، واقف ہیں اس راز سے، اس راز سے، اس راز سے یہ زمانے والے، یہ زمانے والے واقف ہیں اس راز سے یہ زمانے والے، کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر آپ کا امام حسین، واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے مفتی صاحب، کہ زندہ ہیں، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ یہ سبی اختر نہیں کہتا، بلکہ رب نے قرآن میں کہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے، کچھ تو مٹ گئے، کچھ تو مٹ گئے اور باقی کچھ مٹ جائیں گے، جی جی، کچھ تو مٹ گئے باقی کچھ وہ بھی مٹ جائیں گے، کچھ تو مٹ گئے باقی کچھ وہ بھی مٹ جائیں گے۔ اے حسین تیرا ذکر مٹانے والے، اے حسین تیرا ذکر مٹانے والے، اے حسین تیرا ذکر مٹانے والے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً کربلا کے میدان میں آپ جانتے ہو، یزید سوچو ہے، حکومت میرے پاس ہے، سپاہی میرے پاس ہے، تمام تر اسلحہ میرے پاس ہے، دنیا کی ساری ثروتیں میرے پاس ہے، حسین تو خالی ہاتھ ہے، انہیں کاٹ دیا جائے گا، انہیں شہید کر دیا جائے گا، انہیں تباہ کر دیا جائے گا، انہیں برباد کر دیا جائے گا، لیکن حسین جیت کے بھی ہار گئے ہیں، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین
آج بھی زندہ ہے، لیکن یزید سوچا تھا کہ ہم جیت جائیں گے، لیکن جیت کر بھی وہ ہار گئے۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب سنیں یہاں سے جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مذہب ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ مذہب کا نام مذہب اسلام ہے، اور رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس مذہب پر چلنے کے لیے دو چیزیں ہیں، جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گے آپ مذہب سے دور ہیں۔ مذہب پر چلنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک چیز ہے عقائد اور دوسری چیز ہے عمل۔ لیکن دونوں میں دیکھیں، عقیدہ نظر نہیں آتا لیکن عمل نظر آتا ہے۔ عمل نظر آتا ہے، انسان نمازی ہے، انسان متقی ہے، انسان پرہیزگار ہے، انسان تقوی والا ہے، انسان زکوٰۃ دیتا ہے، انسان والدین کی خدمت کرتا ہے، مگر عقیدہ نظر نہیں آتا کہ نماز انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، حج کر رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ ذکر امام حسین کر رہا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ یاد رکھو، آپ جانتے ہو ان میں سے ایک چیز نظر آ رہی ہے، ایک چیز نظر نہیں آتی، لیکن جو نظر نہیں آ رہی ہے اصل میں مضبوط وہی ہے، اصل میں طاقتور وہی ہے، اصل میں پاور وہی ہے۔ تو اس لیے جب تک عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو نماز درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو روزہ درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو ذکر امام حسین درست نہیں ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو نماز بھی درست ہے، روزہ بھی درست ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں انسان کی تعریف کیا ہے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک روح کا، ایک کا نام روح ہے، دوسرے کا نام جسم ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں ملے ہیں تو انسان ہے، اگر جدا ہو جائے تو اب انسان نہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر روح انسان کے جسم میں ہے تو انسان بولتا ہے، انسان چلتا ہے، انسان کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، انسان ہنستا ہے، انسان بادشاہ ہے، انسان IPS ہے، انسان حافظ ہے، انسان قاری ہے، انسان محدث ہے، انسان مفکر ہے۔ لیکن جب تک روح ہے انسان سب کچھ ہے، لیکن روح نکل جاتی ہے تو انسان جسم کچھ نہیں ہے، چاہے اسے کاٹو، چاہے اسے جو بھی کرو، اس کے اندر ساری حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کا جسم کا دار و مدار اس کے روح کے اوپر ہے۔ اگر روح ہے تو انسان سب کچھ ہے، روح نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس طریقے سے انسان کو جسم کی پرورش کرنے سے زیادہ اسے روح کا خیال کرنا چاہیے، اسے روح کو غذا دینا چاہیے، اسے روح کی تلاوت، اسے روح کو غذا دینا چاہیے، اور روح کی غذا ہے اعمال خیر، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، کی شکل میں ہو۔ اگر جب تک یہ ہوتا رہے گا تمہاری روح کو تازگی ملتی رہے گی، تمہارے روح پاورفل ہوتے رہیں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، پتہ یہ چلا روح نظر نہیں آتی ہے، جسم نظر آتا ہے، لیکن روح ہی سب کچھ ہے۔ اگر روح ہے تو جسم ہے، روح نہیں ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اس جسم کو سومن مٹی کے اندر دفن کر کے چلے آؤ، گھر والے بھی کہتے ہیں دفن کر کے چلے آؤ۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے جس طریقے سے انسان کی زندگی روح پر منحصر ہے، اسی طریقے سے مومن کی زندگی اس کے عقائد پہ منحصر ہے۔ عقیدہ درست کرو، سوچ درست کرو، نظریہ درست کرو۔ آقا امام حسین کے ذکر کے تعلق سے اپنا نظریہ درست کرو۔ اگر آپ کا نظریہ درست ہے تو یقیناً یہ ذکر کامیاب ہے، اگر نظریہ درست نہیں ہے تو یہ ایک نہیں ہزاروں ذکر آپ کر لے، بے معنی ہے، بے مقصد ہے، بے فضول ہے، یعنی فضول ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اب آؤ امام حسین سے کہو، اے امام حسین، آپ مدینہ چھوڑ کر، نانا کی روضہ کو چھوڑ کر، مدینے کی گلیوں کو چھوڑ کر، اپنی امی جان کے مزارات کو چھوڑ کر آپ مدینہ سے مکہ کیوں آئے، اور مکہ سے آپ کربلا کیوں گئے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ تو کیوں گیا کربلا؟
کربلا آپ کیوں گئے؟ کہا کربلا اس لیے گئے تھے کہ وہاں دین پر خطرات لاحق ہو گیا تھا، اگر میں نہیں جاتا تو اسلام مٹ جاتا، اگر میں نہیں جاتا تو قرآن مٹ جاتا، اگر میں نہیں جاتا تو اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا، اگر میں نہیں جاتا تو اسلام کو وہیں مٹا دیا جاتا، اس لیے حسین کا وہاں جانا ضروری تھا۔ ہم نے کہا آقا حسین جب آپ کربلا پہنچے، کربلا کی سرزمین پہ پہنچے تھا، کون لوگ تھے وہ؟ لوگ تھے وہ کون تھے؟ آقا حسین نے فرمایا سامنے کی فوجیں 22,000 کی فوج تھی۔ میں نے پوچھا آقا وہ کون تھے؟ کیا کافر؟ کہا جی نہیں۔ میں نے پوچھا کون؟ کیا یہودی؟ بولا نہیں۔ کیا عیسائی؟ بولا نہیں۔ کیا نصرانی؟ کہا نہیں۔ کہا میرے آقا پھر آپ جنگ کرنے کے لیے کس کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ جب وہ کافر نہیں تھا، جب وہ یہودی نہیں تھا، جب وہ نصرانی نہیں تھا، جب وہ چکرالوی نہیں تھا، جب وہ معتزلہ نہیں تھا، جب وہ خارجی نہیں تھا، جب وہ کافر بھی نہیں تھا، تو میرے آقا حسین آپ کس کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ تو آقا حسین نے کہا وہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا، جس نبی کا کلمہ میں پڑھتا تھا اسی نبی کا کلمہ وہ بھی پڑھتا تھا، جس نبی کے دین کی تبلیغ میں کرتا تھا اسی نبی کی دین کی تبلیغ وہ بھی کرتا تھا، جس نبی کے دین کی مشن کو فروغ میں دیتا تھا وہ بھی فروغ دینے کی بات کرتا تھا۔ کہا میرے آقا پھر جنگ کیوں کر دیا؟ آپ نے مسلمان سے جنگ کیوں چھیڑ دیا؟ بلکہ آقا کی تو حدیث یہ ہے المومنون والاخوہ، مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں، بھائی مومن کا درد مومن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک مسلمان سے جنگ کیوں کیا؟ تو آقا حسین نے فرمایا نماز ضرور پڑھتا تھا مگر شراب خانے کو آباد کرتا تھا، نماز ضرور پڑھتا تھا لیکن جوے کے اڈے کو آباد کرتا تھا، نماز ضرور پڑھتا تھا لیکن محرمات کے نکاح کو جائز قرار دیتا تھا، نماز ضرور پڑھتا تھا لیکن اسلام کے اصولوں کو توڑ دیا کرتا تھا، نماز ضرور پڑھتا تھا لیکن وہ بیٹی اور پھوپھی بھانجیوں سے نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ اب اگر ان سے جنگ نہ کیا ہوتا تو اسلام کو شرابی بنا دیتا، اسلام کو جواری بنا دیتا، اسلام کو عیاش بنا دیتا، اسلام کو مکار بنا دیتا، اسلام وہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ اسلام کو ان سے بچایا جائے۔ اس لیے حسین نے میں نے کہا یزیدیو جب بات اسلام کی آ گئی ہے، جب بات قرآن کی آ گئی ہے، جب بات شریعت کی آ گئی ہے، جب بات طریقت کی آ گئی ہے، جب بات نانا چاند کی آ گئی ہے تو لو اگر تم میرے خون کے پیاسے ہو تو صرف میں نہیں ایک حسین نہیں، اگر تمہیں ہزاروں حسین کی قربانی چاہیے تو لے لو، علی اصغر کو بھی لے لو، علی اکبر کو بھی لے لو، قاسم کی جوانی کو لے لو، تو جسے بھی لینا ہے لے لو، مگر قرآن نہیں دیا جائے گا، نہیں دی جائے گی، مصطفیٰ نہیں دی جائے گی، مشعل مصطفیٰ نہیں دی جائے گی۔ اس لیے سنو میں نے اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا اور میں نے پورے کنبے کو بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر آقا امام حسین، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، آقا حسین آپ نے مسلمان سے جنگ اس لیے کیا کہ وہ ایک طرف نماز کو پڑھتے تھے دوسری طرف جھوٹ بولتے تھے، آپ نے جنگ کر لیا۔ ایک طرف نماز کو پڑھتے تھے دوسری طرف شراب کے اڈے کو آباد کرتے تھے، آپ نے جنگ کر لیا۔ ایک طرف نماز کو پڑھتے تھے اور دوسری طرف وہ شراب خانے کو آباد کرنے کی بات کرتے تھے، آپ نے جنگ کر لیا۔ کہاں جب کردار اچھا نہیں ہوتا ہے تو ان کا عقیدہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کہا آقا حسین تب تو میں اپنے گاؤں میں غور کرتے، مولا حسین میرے گاؤں میں کتنے ایسے لوگ ہیں پورے سال نماز نہیں پڑھتے مگر ایک محرم سے 10 محرم تک وہ آپ کا ذکر خوب کرتا ہے، اس پر کون سا فتویٰ لاگو ہوگا؟ اس پر کون سا فتویٰ لاگو ہوگا؟ میرے آقا حسین
کبھی وہ زکات نماز حج و عمل نہیں کرتا، مگر محرم آتے ہی وہ ذکر کرتے، اس پر کون سا فتویٰ لاگو ہوگا؟ میرے آقا حسین پورے سال شراب کھانے کو آباد کرتا ہے، آخر میں آ کر کے تیرا ذکر کرتا ہے، اس پر کون سا فتویٰ لگے گا؟ تو میرے آقا نے کہا جو فتویٰ میں نے کربلا میں یزیدیوں پر لگایا تھا وہی فتویٰ ان پر بھی لگے گا، اس لیے کہ کربلا میں نماز کو بچانے کے لیے گیا تھا، روزہ کو بچانے کے لیے گیا تھا، حج و زکات کو بچانے کے لیے گیا تھا۔ یہ نماز فرض ہے، مطلب یہ ہے جو نماز پڑھے گا وہ حسینی کہلائے گا، جو روزہ رکھے گا وہ حسینی کہلائے گا، جو زکات دے گا وہ حسینی کہلائے گا، جو اسلام سے محبت کرے گا وہ حسینی کہلائے گا، جو اسلام کے اصول کو توڑے گا وہ یزیدی کہلائے گا، یزیدی کہلائے گا۔ کوئی کافر سے جنگ تھا نہیں، مسلمان سے جنگ تھا۔ حسین کا جنگ آج بھی ہے، حسین کا جنگ آج بھی ہے، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ حسین کا جنگ ہے، سب کے ساتھ حسین کا جنگ ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو روزہ نہیں رکھتا حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو زکات نہیں دیتا حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو شراب کے اڈے کو آباد کرتا ہے حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو جوئے کے اڈے کو آباد کرتا ہے حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے، جو اسلام کے اصول کو توڑ کر زندگی گزارتا ہے حسین کا جنگ اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، مومنوں خیر کرو، وہ جنگ صرف کربلا میں نہیں، حسین کا جنگ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جو اسلام پر چلے گا وہ حسینی کہلائے گا، جو اسلام کے اصولوں سے دور ہو کر زندگی گزارے گا وہ یزیدی کہلائے گا۔ یہ کردار کربلا نے ہمیں دے دیا ہے۔ جو متقی ہے وہ حسینی ہے، جو قرآن پر چلتا ہے وہ حسینی ہے، جو سیرت مصطفیٰ پر چلتا ہے وہ حسینی ہے، اور جو کردار مصطفیٰ اور شریعت اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے وہ کردار یزید ہے، وہ یزیدی ہے۔ یہ تعلیم ہمیں کربلا سے امام حسین نے امام حسین نے دیا ہے۔ اب فیصلہ ہم آپ کریں کہ ہم کس لسٹ میں ہیں اور کہاں ہم کھڑے ہیں۔ یقیناً اگر ہمارے پاس شریعت ہے، قرآن ہے اور سیرت مصطفیٰ ہے، اس پر عمل ہے، ہم حسینی ہے، ورنہ پھر حسین کے فرمان کے مطابق ہم اسی جمرے میں چلے جاتے ہیں جس جمرے میں یزید کو امام حسین نے کھڑا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سبھی لوگوں کو سیدی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی مشن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔